الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، آپ کے سامنے تیسرے پارے کی آیت کریمہ پیش کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے پیغمبر جس نے آپ پر قرآن نازل کیا. قرآن کریم میں بعض آیتیں وہ ہیں جو بالکل محکم ہیں اور بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں. جن لوگوں کے قلوب میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کی تعویلات کے پیچھے پڑتے ہیں. حال یہ کہ اس کی تعویل کو اللہ جانتا ہے، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو بس اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس کا شان نزول سے آیت سمجھ میں آتی ہے. چونکہ ہم نے قصے کہانی ہی سنے ہیں، قرآن سے ہم بہت دور ہیں، اس لیے درس قرآن کے حلقے مسجدوں میں لگاؤ اور قرآن کو سنو. قرآن ہدایت ہے، وہ اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے. فرماتے ہیں نجران کے نصارہ کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جس میں ابو عارض بھی تھا، جس میں ابن علقمہ بھی تھا. وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، ان کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا.
وقت کم ہے اس لیے میں مختصر آپ کو بتاؤں کہ حضور نے جو دلائل پیش کیے اللہ کے وحدانیت کے، اس میں جو جملے حضور نے کہے تھے وہ یہ تھے: حی قیوم، حی قیوم، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، زندگی کو تھامنے والا ہے، زندہ بھی ہے اور زندگی کو تھامنے والا بھی ہے۔ اور یہ کہہ کر یہ بتلایا کہ عیسیٰ تو فانی ہے، اس پر تو فنائیت آ گئی، جو فانی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، فانی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو خود زندہ نہ رہ سکا وہ دوسروں کو زندہ کیسے رکھ پائے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ اور مریم کے لیے جو بیان کیا ہے، الفاظ جو نقل کیے ہیں، وہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے: کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، ماں اور بیٹے دونوں کھانا کھاتے ہیں، جب کھانا کھائے گا تو وہ زمین کا محتاج ہوگا، اس لیے کہ غلہ زمین سے اگتا ہے، پانی کا محتاج ہوگا، پانی زمین سے آتا ہے، وہ نباتات کے، وہ پھل فروٹ کے، ہر چیز کا محتاج ہوگا، وہ زمین سے نکلتا ہے، جب وہ کھائے گا تو پیشاب پاخانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے، جو کھانا کھائے گا وہ محتاج ہوگا۔ اور اللہ کی صفت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کی محتاجگی کیسے دور کر سکتا ہے؟ تو یہ نصارے نجران آئے تھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تھے، تو یہ جوابات تھے، مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک آیت محکم، آیت محکم جس کا ترجمہ صاف ہے، پڑھتے کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بالمقابل کچھ آیتیں متشابہات ہیں، مطلب لفظ ایک ہے اور اس کے معنی کئی ہیں، اب معنی کی تعین کرنے میں جو ہے انسان کو ضرورت پڑتی ہے علم کی، اگلوں کی جانکاری چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس متشابہات کو پڑھتا ہے اور اس کو محکم کے تابع کر کے اس کو سمجھتا ہے تو وہ سمجھے گا، اور اگر صرف اسی کے پیچھے پڑے گا تو پھر وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ خود صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ متشابہات کے الفاظ نقل کیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ، وہ صحابہ کی ان کے بارے میں کہہ رہا، یریدون وجہ، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کے، دیکھو اگر وجہ کا معنی منہ مان لیں تو اللہ کا منہ ماننا آئے گا، لازم آئے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن کے پنڈلی سے پردہ ہٹے گا، دیکھو اللہ کی پنڈلی ماننا لازم آئے گا۔ خود حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم، رشتہ داری کا جو تعلق ہے اس کو رحمی تعلق بولتے ہیں۔ فرمایا کہ رحم اور امانت، اللہ کے رسول فرماتے رحم اور امانت اللہ کے کوکھ سے آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی، یہ کہنے لگی رحمی رشتہ، اے اللہ جو مجھے جوڑے اس کو جوڑے رکھنا، جو مجھے توڑے اسے توڑ ڈالنا۔ دیکھو اللہ کا کوکھ آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا تو پھر اللہ کا جسم لازم آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک میں محسوس کر رہا ہوں۔
یہ سب متشابہات ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اب اس آیت کو وہاں اس لیے علماء سے تعلق رکھیے، ورنہ لوگ آتے ہیں بولیں گے آپ کے قرآن میں ایسا ہے، عیسائی مذہب کی دعوت دے کے چلے جاتے ہیں، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے قرآن والوں سے تعلق رکھیے۔ کوئی آ کر آپ سے بات کرے کہ ہم تو ہمارے مولانا سے پوچھیں گے، چلو تم ہمارے مولانا کے پاس چلو، مسجد میں لے کے جاتا ہوں، یہ ایسی بات کر رہا ہے، تب آپ کو عالم صاحب جواب دیں گے۔ عالم کا کام فقط یہی نہیں کہ نماز پڑھا دیا، آپ پوچھتے ہی نہیں ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ جمہور کا مسلک اہل سنت والجماعت کا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ ساری دنیا کو بنا کے فارغ ہوا اور عرش کے اوپر جا کر اللہ مستوی ہوا تھا، یہ تو معلوم ہے۔ والکیفیت مجہول، اللہ کیسے بیٹھا ہے کرسی پہ وہ کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ الایمان واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنا دیا 6 دن کے اندر، یہ 7 زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، اللہ سب چیز سے فارغ ہو کر عرش کے اوپر مستوی ہو گئے۔ فرماتے مفسرین کہ اللہ نے ساری دنیا کا نظام اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اور امام مالک فرماتے والسؤال بدعہ، اس چیز کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس چیزوں کے بارے میں سوال کرنا گمراہی ہے۔ اس لیے بھائی جو نبی نے بتا دیا، جو محکم باتیں اس پر چلیے، متشابہات کے چکر میں مت پڑیے، ورنہ اس سے جو ہے وہ مجسمہ فرقہ لازم آیا۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے اللہ 3 جگہ پہ ہنستے ہیں، اللہ 3 جگہ پہ ہنستے ہیں۔ نمبر 1 پر فرمایا کہ جب مومن بندہ پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے دوڑتا ہے تو اللہ عرش پہ ہنستا ہے۔ ہاں جب وہ دوڑتا ہے، ہم تو دوڑتے ہی نہیں، اللہ نے جمعہ بھی لایا پہلے جگہ پھر بھی پیچھے بیٹھتے، میں تو سوچ رہا ہوں بیٹھ کے، آگے جگہ ہے پھر بھی وہ پیچھے ہی بیٹھ رہے، پہلے آئے اذان سے پہلے آئے پیچھے بیٹھ رہے، آگے جگہ لو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے جو ایمان والا پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے دوڑتا اللہ اس پہ ہنستا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جب وہ رات کو صبح کے وقت جلدی اٹھتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں پانی لیتا ہے اور اپنے بیوی کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے اور بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، یا بیوی پہلے اٹھتی ہے اور شوہر کو پانی چھڑک کر اٹھاتی، اللہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے اللہ، اس کی شان ہے۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر ایک شخص جو سب سے آخر جنت میں ہوگا، سب سے آخری جس کو جنت میں لے جایا جائے گا، جہنم میں وہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے چیخ رہا اسے کنارے لاؤ، لایا جائے گا، پھر یہ کہے گا اللہ مجھے باہر کر دے، باہر لایا جائے گا، یہ اللہ سے کہے گا اللہ میرے چہرے کو جنت کی طرف کر دے، میرے پیٹھ کو جہنم کی طرف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کچھ اور تو نہیں مانگے گا مجھ سے، کا نہیں مانگوں گا، اللہ میرا چہرہ پھیر دے۔ جب وہ پھیریں گے اللہ تو وہ پھر کہے گا اللہ ادھر پیچھے سے جو ہے مجھے تپش لگ رہی، تکلیف ہو رہی، تھوڑا دور کر دے، اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ فرمائے گا وَيْلَكَ مَا أَغْدَرَكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، اے آدم کے بیٹے تیرا بیڑا غرق ہو، تو کیسا غدار ہے، ابھی کہہ رہا تھا نہیں مانگوں گا، وہ سوال کرتا جائے گا کرتا جائے گا، اللہ جنت کے قریب کرے گا، جنت کے دروازے کو کھولے گا، جنت دیکھے گا، وہ کہے گا اندر بھیج دے، اللہ یہی کہتے جائیں گے اے ابن آدم تو کیسا ہے،
وعدہ کرتا ہے، غداری کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، توڑتا ہے، آخر میں اللہ کہیں گے چلا جا جنت میں جو ہے فلاں جگہ پہ، وہ جنت میں گھومے گا تو اس کو جو ہے جگہ ہی نہیں ملے گی، وہ کہے گی جنت تو فل ہے، پھر وہ واپس آئے گا، پھر بھیجیں گے، کہیں گا تو جا، وہ پھر نظر نہیں آتا، پھر بھیجیں گے تو اللہ کہیں گے کہ ارے جا، تجھے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دوں تو کیا تو خوش ہوگا؟ تو کہے گا اتستہزئونی، کیا آپ میرا مذاق کر رہے ہیں؟ وانت رب العالمین، حال یہ کہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، تیرا مذاق نہیں کر رہے ہیں، جاؤ دنیا سے 10 گنی بڑی تجھے جنت ملے گی۔ تو یہ جو بار بار سوال کرے گا اللہ اس کے سوال پر ہنستے ہیں۔ 3 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی ہنستا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے سر میں درد ہے، ہم کو دیکھتے نظر نہیں آتا۔ تنکا جب اڑنا شروع ہوتا ہے تو بولے ہوا چالے، ہوا چل رہی، تنکے اڑ رہے ہیں، ہوا نظر نہیں آتا لیکن ہے۔ ایسی اللہ کی ذات ہے لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ بس ہمارا ایمان ہے، یہ محکم ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ جو ہے ساتوں آسمان پہ آ جاتا ہے، پہلے آسمان پہ آ کر کے اعلان کرتا ہے حل من یسترزقنی انا الرزاق، میں رزاق ہوں، روزی دینے والا ہوں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا؟ امت فجر میں سو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، حاجی صاحب، مولوی صاحب، پنڈت صاحب، سب سو رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ بھائی اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ ہمارے اعمال ویسے ہوں گے تو ضرور آئے گی۔ جب ہم نماز میں ہی پیچھے ہیں تو دوسرے اعمال کی کیا بات؟ نماز میں پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، حل من یستغنی، ہے کوئی مجھ سے بے نیازی کا سوال کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے انا الغافر، حل من یستغفرنی، میں معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے بخشش کا؟ کوئی نہیں، سب سوئے۔ پوری مسجد جمعہ میں بھر جاتی ہے۔ یہ قوم آتی کہاں سے؟ ملوں میں سے تو نہیں آتی، گھروں میں سے ہی آتی۔ ہاں، نوجوان کہاں سے آتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوں گے کمپنی میں، باقی تو ادھر ہی رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ بھائی مسجد کو آباد کریں۔ تو متشابہات ہیں۔ ایسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں فرمایا انبیاء بے نیاز ہے، جو ہے وہ منزہ ہے۔ اللہ فرمایا انبیاء منزہ ہے، گناہوں سے پاک صاف ہے، لیکن اگر ان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو ہم کو اس پر کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نہیں بول سکتے۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی وہ جماعت ہے، قرآن نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو ہم کو مشاجرات صحابہ میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ کام کروائے تاکہ امت کو مسائل پہنچے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ بھیجے۔ حضرت نظامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کہ 14 برس کی عمر میں یہ لوگوں کو اصلاح کرنے لگ گئے تھے۔ لوگوں کی یہ جب نکلتے تھے تو صرف لوگ دیکھنے کے لیے ان کو ترستے تھے، ان کو دیکھنے والے لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ یہ ہوں کہا کرتے تھے اور گھور کے دیکھو مجھے۔ ان کے ایک مرید نے ان سے ایک دن یوں کہا کہ مجھے اللہ کو دیکھنا۔
تو کہا فرض نماز چھوڑ دے. تو وہ سوچے یار فرض نماز چھوڑ دو یہ کیسے ہو سکتا ہے. چند دن کے بعد پھر آئے, پھر سوال پوچھا. تو کہا تمہیں کہا نا وظیفہ دیا نا نماز چھوڑ دو اللہ کو دیکھ لو گے. پھر تھوڑے دن کے بعد آئے لیکن یہ چھوڑتے نہیں نماز. کہ بھائی ان سے بولا ہے کہ نماز چھوڑ دو فرض نماز پڑھنا. تینوں نے تیسرے دن یہ کام کیا کہ سنت چھوڑ دیا اور سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرمایا کیا تجھ کو میری سنت سے پیار نہیں ہے کہ آج چھوڑ دیا. صبح میں جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اگر تم فرض پڑھے بغیر سو جاتے تو اللہ تم سے آ کر کہتا کہ تم نے آج فرض نماز کیوں چھوڑ دی. اللہ ہے, اللہ ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. میرے بھائیوں اسی طریقے سے انسان بھی دو طرح کے ہیں. اچھے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. یقولون آمنا بھی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ہم کچھ مگج ماری نہیں کرتے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کی تعویل اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم, جو پختہ علم رکھتے وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی, ہم تو اللہ پہ اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کی زندگی رکھے ہیں, جنات تجری من تحتها الانہار. اور وہ لوگ جو ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, جن کے قلوب میں کجی ہے ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں چلتے ہیں, وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا اللہ کی تعظیم کی بنا پر قرآن کی تعویل بھی گمراہی ہے. ہاں میرے بھائیوں, اور ظاہری قاعدے سے ہٹ کر اولیاء اللہ کی تنقید اور ان کے خلاف بات کرنا بھی گمراہی ہے. اللہ کی تعظیم کی بنا پر قرآن کی تعویل بھی گمراہی ہے, اور ظاہری قرآن کے قواعد کو سامنے رکھ کر اولیاء اللہ کے خلاف بولنا, ان کی تنقید کرنا بھی گمراہی ہے. اس لیے کہ صرف حرف سے انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا. اللہ کے رسول نے آخری جملہ یوں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم, میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں اگر پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. نمبر ایک کتاب اللہ و سنتی, اللہ کا کلام ہے اور میرا طریقہ ہے. لیکن دوسری جگہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. صرف قرآن کافی نہیں ہے, رسول کا نمونہ بھی لینا پڑے گا. اس کے حضور نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ایسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھا کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھے, پہلی مرتبہ ہاتھ کو دھویا ایک ایک بار اور یوں کہا جو اس طرح وضو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. دو مرتبہ دھویا, دوسری بار دو بار دھو کر بتلایا جو دو مرتبہ دھوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر تیسری مرتبہ وضو کر کے تین بار دھویا اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوئی من قبل الانبیاء, یہ میرا بھی وضو ہے اور میرے سے پہلے نبیوں کا بھی وضو ہے. اس لیے بھائی جہاں کتاب کی ضرورت ہے وہاں افراد کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے رسول بھیجے نمونے کے لیے, اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کی جماعت دی, تابعین کی جماعت دی, اولیاء اللہ کی جماعت دی, بزرگوں کی جماعت دی, علماء کی جماعت دی. یہ قافلہ چلتا آیا اور ہم تک دین آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے اوپر چلنے کی توفیق دے. گمراہی سے اللہ ہماری
اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں غلط بات کوئی سنو تو فوراً اس سے یوں ہی کہو میں میرے مولانا سے پوچھوں گا، آپ چلو میرے مولانا کے پاس، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے بچا لے گا۔ ورنہ حالات ایسے ہیں، طرح طرح کے بیانات الٹے سیدھے جو ہیں وہ آج یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ، ہم جانتے نہیں، بس اچھی بات وظیفے کے نام پہ بھی جھوٹ بول کر اپنا چینل لوگ چلا رہے ہیں اور ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء حق سے تعلق رکھو، اپنے امام سے جڑو اور جو ہے اپنی زندگی کو بناؤ، اللہ کے قریب جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ مرنے سے پہلے موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ میرے بھائیو، یہ چند بات تھی، 6-7 مہینے کے بعد آپ سے میری ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ملایا۔ اللہ میرا بولا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، ہم دونوں کے لیے ان چیز کو اللہ نجات کا جو ہے ذریعہ بنائے۔ رجب کا مہینہ تھا، رجب پہ بولنا چاہیے لیکن مولانا لوگ بھی تیاری رکھتے ہیں اس کی، اس وجہ سے میں نے اس ٹاپک پہ آپ کے سامنے بات نہیں کی۔ مولانا بلال صاحب اور آپ کے جو امام صاحب ہیں انشاءاللہ یہ رجب کی موضوع پر آپ کو بتلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول دعا مانگتے تھے، بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب و شعبان میں برکت دے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ آپ کو دونوں امام صاحب انشاءاللہ اس کے فضائل سمجھائیں گے۔ عید و عظمت و جملہ جہاں، آمین بعد و آخر دعوانا۔